دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، انہوں نے نام وام تو نہیں لکھا اپنا، لیکن ہم نے ایک چیز کا ترجمہ کیا ہے اور اس ترجمے پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ یہ کئی لوگوں کی طرف سے اعتراض آیا ہے، لیکن اعتراض یا سوال کی وضاحت یا جواب کی وضاحت بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ کوئی اس پہ شکایت نہیں ہے، لیکن دوسرے کو یہ لکھنا کہ یہ تم جاہل ہو اور انصاف نہیں کیا اور حدیث کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، یہ چیزیں ذرا سی معیوب لگتی ہیں۔ ہم تعلیم کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کریں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم بھی پوچھتے ہیں، آپ بھی دریافت کیجئے، لیکن اگر یہی زبان اور یہی طرز مخاطب ہے تو پھر ہم معذور ہیں اور نہ سنا جائے نہ آئندہ ان چیزوں میں پڑھا جائے۔ جس چیز پہ زیادہ تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، سیدنا عمار اور معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات کی ایک حدیث ہے، اس پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو سب جانتے ہیں کہ ایک ایک پتھر سب لوگ اٹھا کر لا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شریک تھے اور ایک پتھر اٹھایا کندھے پہ اور لائے، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ دو دو پتھر لا رہے تھے۔ تو یہ جو دو دو پتھر لا رہے تھے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش بھی دی اور ان کو یہ بھی فرمایا کہ ایک باغی گروہ ہوگا جو تمہیں شہید کر دے گا اور تم انہیں جنت کی دعوت دے رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنمی جو ہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ بھی تھے یہ سب کے سب جہنمی ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں، کیونکہ یہ جہنم کی دعوت دینے کے لیے اٹھے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ٹکرائے تھے۔ ہم مختلف باتیں بغیر کسی ترتیب کے عرض کر دیں کہ بالکل صاف اور واضح اہل سنہ کا جو مسلک ہے، ہم ہمیشہ ٹھیٹ انہی کا مسلک بیان کرتے رہے ہیں۔ ہم کل بھی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے ساتھ تھے، ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اسی پہ قائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے جھنڈے تلے قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ موت تک اس راہ راست پہ جو اہل سنہ کا طریقہ ہے وہ اپنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہونے پہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے جو اس پہ ہم اگلی بات کریں، اور یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا اجتہاد کیا تھا، کیا وہ مجتہد تھے؟ ایک تو اہل سنہ نے ہر جگہ لکھا ہے نا کہ مجتہد تھے اور اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی، اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خود حنفیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی بڑے بڑے نام مل جائیں گے جو بخاری اور ہدایہ کے شارحین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی شخصیت اتھارٹی ہے حنفی فقہ میں۔ ہمیں سب معلوم ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مجتہد ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے، ان کا وہ کہاں سے مجتہد آئے؟ اس سب چیزوں کے باوجود، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے باوجود، ہم سرے سے اس بحث کا دروازہ کھولنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ لوگوں کی زبان درازی ہوگی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا کوئی شرف باقی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ابھی 2-3 دن پہلے دنیا کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں پیروکار ہیں اور ہمیشہ انہیں سنتے ہیں، ان کے ایک بہت ہی محترم نائب نے ان کی تقریر بھجوائی، ہم تو حیران رہ گئے اسے سن کے کہ انہوں نے بٹوین دا لائنز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی جائے، ایک طرف وہ بھی شیعہ حضرات کے مخالف ہیں اور دوسری طرف جس شد و مد سے وہ بیان آج کل کر رہے ہیں، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم بیک وقت ناصبی اور شیعہ دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، سیدھی سی بات۔ اہل تشیع کی بہت سی چیزیں ہیں
جہاں وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں۔ اور نواسب کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر ناصبیوں کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں۔ نواسب اور ناصبیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ناصبیت پھر آگے چلتی ہے، جب وہ اس میدان سے اتر کر پھر حدیث پہ آتے ہیں تو حدیثیں تو اس کے خلاف ہیں، پھر وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ پھر وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تزویج کے وقت عمر کیا تھی، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ پھر احادیث کا انکار کرتے ہیں، پھر بخاری کا انکار، پھر یہ اور پھر وہ، اور ہوتے ہوتے وہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا صاف انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، تبلیغ میں، ان کی رسالت کو عام کرنے میں، نشر کرنے میں، یہ سب چیزیں۔ اور پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور معاذ اللہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بری اور بیزار ہیں۔ حال ہی میں ایک مفتی صاحب ہیں راولپنڈی کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق جو روایات جمع انہوں نے کی ہیں اور جو کچھ کہا ہے، یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے کہا اس کتاب کو لائبریری میں رکھنا ہی نہیں ہے، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے جو یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ بازی بازی بارش بابا بازی، بچوں کا کھیل ہوا، کھیلنا ہوا بچوں کا، تو کیا اب آگے بڑھ کے باپ کی داڑھی سے بھی کھیلنا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تنقید کرنی ہے، ان کے والدین، ان کے چچا، ان کے نواسے، یہ سب لوگ ایسے ہیں جن میں یقیناً فرق ہے مراتب کے اعتبار سے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی ادنا سے ادنا چیز کی نسبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے ہم اس کی بے اکرامی کریں، توہین کریں۔ ہم قطعاً اس روش کو ناپسند کرتے ہیں، نہ اس پہ چلتے ہیں۔ اب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا ذکر کیجئے، ان کا ذکر کیجئے، پیچھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، اس خانوادے کا، اس گھرانے کا، ہم ان کے غلاموں کے غلام، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کا نام لے کے اور یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ جو حضرات بھی تھے ان کو کافر قرار دینے لگے، ان کو مرتد قرار دینے لگے، ان کو بے ادب قرار دینے لگے۔ ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کس نے باغی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود یہ باغی کے لفظ کا ترجمہ مسئلہ کیا ہے؟ اس دن ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جو یقیناً حق پہ تھے، ایک ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، بغاوت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی، لیکن وہ بغاوت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ تک رہی ہے۔ ان کی شہادت، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حکومت کو ان کے حوالے کر دینا، پھر کون سی بغاوت رہی تھی؟ اور ترجمہ ہم باغی کا باغی سے کر دیتے۔ کس صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث بیان کیا، وہ سیدھے سادھے پھر ترجمے کریں تو کون کہاں پہنچے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا تھا کہ انکا امرؤن فیک امر الجاہلیہ، ابو ذر تم ایسے آدمی ہو جس میں اب تک کفر کی بو پائی جاتی، تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کافر کہنا ہے؟ یا تو آپ نے یہ اعتراض اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہماری سر آنکھوں پہ آپ نے ہماری اصلاح کی، لیکن یہ نہ کیجئے، ایسی گفتگو اور زبان نہ استعمال کیجئے جو مسلمان کے وقار کے خلاف ہے۔ ہمیں کیا فرق پڑنا ہے اس سے؟ ہم نے یہ ترجمہ کیا کہ اس دن وہ لوگ، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ حق سے زیادہ قریب نہیں ہوں گے، وہ لوگ حق سے کم قریب ہوں گے، اس طرح کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے ترجمہ نہیں کیا، یہ ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جس کا ہم نے ترجمہ کیا۔ ہم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں ہماری بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے کہ یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہم انہیں باغی کہیں اور پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب اور یہ سب چیزیں قرار دیں؟ یہ ٹھیک وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس مسند احمد ہے، مسند احمد میں یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرق معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین، جب مسلمانوں میں اختلافات کا آغاز ہوگا تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا یقتلھا اول الطائفتین بالحق، جو ان دونوں گروہوں میں سے قتل و غارت گری میں جو حق سے زیادہ قریب ہوں گے ان سے لڑائی کی جائے گی۔ اول الطائفتین کا فرمایا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ حق سے دور تھے۔ یہ ترجمہ ہم نے یہاں سے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہی الفاظ استعمال کریں، ایسے نہ ہو کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں اور وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن جائیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑے تھے، وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ یقیناً امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا پوری امت میں ایک شخص اس وقت نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہم دوسری طرف کو رگیت دیں اور جو چاہیں کہ آپ نے حدیث شریف نہیں پڑھی، یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا ہے۔ جو ان دونوں گروہوں میں سے قتل و غارت گری میں جو حق سے زیادہ قریب ہوں گے ان سے لڑائی کی جائے گی۔ اول الطائفتین، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب، اس میں آیا ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ کی یہی روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمرق معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین، جب مسلمانوں کا اختلاف چلے گا، شروع ہوگا، تو ان میں سے ایک گروہ قتل کرے گا اور وہ ایک گروہ جو ہے وہ حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ یہاں پہ وہی الفاظ ہیں جو مسلم میں ہیں، ابو داؤد کی اپنی سند ہے اور ان کی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سند ہے۔ دو حوالے ہو گئے، تیسرا حوالہ صحیح مسلم کا دیکھ لیں۔ صحیح مسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ آئے اور زکوٰۃ کے باب میں آئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکون فی امتی فرقتان، میری امت میں دو فرقے بن جائیں گے، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مراد ہے اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کب یہ کون کہتا ہے؟ یہ محدثین ہی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اختلافات کا آغاز چونکہ اس زمانے میں ہوا تھا تو دو بن گئے۔ فَيَخْرُجُ مِن بَيْنِهِمَا مَعْرِكَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ، اس میں قتل و غارت گری ہوگی، ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ ہم نے اسی کے برعکس ترجمہ کر دیا کہ ایک گروہ حق سے دور ہوگا۔ ہم نے کہاں کیا، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں عزت اور احترام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، ہم نے وہی الفاظ کا اردو میں ترجمہ کر دیا۔ یہ تین ہو گئے۔ یہ مشکل الآثار بھی دیکھ لیجئے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح مشکل الآثار ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ آپس میں لڑیں گے اس وقت جب سمت میں اختلافات کا دور آئے گا، اور ان میں سے ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، تو دوسرا گروہ حق سے دور ہوگا نا، اسی کو کہا ہے۔ معنوی ترجمہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے تعویل کی ہے قاتلہم علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے انہوں نے جنگ کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا ہے۔ اور ھذا من خصائص التی اختص اللہ عز وجل بہا خلفاء رسول، اور یہ وہ چیز پیش آئی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ساتھ۔ الراشدین، وہ راشد تھے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، المہدیین، وہ ہدایت پر تھے رضوان اللہ علیہم۔ فکانت ھذہ من خصائص علی وہو منہ، جو گروہ حق کے زیادہ قریب تھا یہ خصوصیت ہے اس گروہ کی کہ وہ حق کے قریب تھے، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی گروہ میں سے تھے۔ وَلَمْ تَكُنْ لِغَيْرِهِ مِنْهُ، اور جو گروہ حق کے زیادہ قریب نہیں تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھی اس میں سے نہیں تھے۔ کما کان من خصائص ابی بکر، جیسے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اس لیے چنا تھا، جو کسی صحابی میں تمہیں یہ خصوصیت نہیں ملے گی کہ قتال اہل الردہ،
ان لوگوں نے جنہوں نے ارتداد اختیار کیا تھا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اعادت امر الجاہلیہ، جنہوں نے کفر میں دوبارہ جانا چاہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مٹانا چاہتا، افناہم اللہ علی یدہ، یہ خصوصیت جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی نا کہ حق کے زیادہ قریب تھے، اسی طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت خاص طور پہ تھی کہ افناہم اللہ علی یدہ، اللہ نے ان کے ہاتھ پر مرتدوں کو برباد کر دیا، مرتد لوگوں کو تباہ کر دیا۔ کوئی پھر ایسا نہیں رہا جو اتنی جرت کرتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھتا۔ وحتیٰ عاد، یہ کہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بجائے یہ کہیے کہ جو دین سے پھر جاتا۔ وحتیٰ عاد بہ الاسلام الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بہ، حتیٰ کہ وہ لوگ لوٹے ہیں اس اسلام کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا، لے کے آئے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِّنْ خُلَفَاء، اور سارے پانچوں خلفاء میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اس شرف کا اہل نہیں تھا۔ یہ شرف اور یہ عزت انہیں ملی ہے، یہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَمِن ذَلِكَ مَا اخْتَصَّ اللَّهُ بِهِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ وَهُوَ مِنْهُمْ، اور جس طرح علی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ان لوگوں سے لڑے ہیں جو حق پہ نہیں تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے لڑے ہیں جو مرتد ہو گئے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی خصوصیت پائی جاتی تھی کہ مختص اللہ بہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خاص طور پر چن لیا تھا۔ وَهُوَ مِنْهُمْ، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عجمیوں سے جہاد کیا ہے، اجمیوں کے خلاف، حتی فتح اللہ عز و جل علی یدہ، یہاں تک کہ اللہ نے اجمیوں کو، ایرانی علاقوں کو، باقی دنیا کے مختلف علاقوں اور اقوام کو، سب کو ان کے ہاتھ پہ فتح دلائی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ غالب آئے۔ اور ما جعلہ للمسلمین معقلا، اور وما جعل منہ الفنا وما جعل لہ منہ ما یقیمون بہ ما یحتاجون الی اقامتہ یوم الدین، اور یہ کسی آدمی کے لیے ٹھیک نہیں تھا، یعنی کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ ان اجمیوں کو اسلام میں داخل کرے، اور مسلمانوں نے جس عقیدے کو رکھا ہے اس عقیدے پہ انہیں لے آئے، سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجمیوں سے پھر کسی نے نہیں قتال کیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس گروہ سے جو زیادہ حق کے قریب نہیں تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت انہوں نے بتائی کہ ان سے جو اجمی تھے، وَمِن ذَلِكَ مَا اخْتَصَّ بِهِ عثمان رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ منہم من کتابت المصاحف، اللہ نے اسلام کی اندرونی قوت کو ان کے ذریعے مضبوط کیا، اور انہوں نے قرآن کریم کو پر امت کو جمع کر دیا، وَبَثَّهَا فِي الْبُلْدَانِ، اور انہوں نے ہر طرف دنیا میں جتنے مسلمانوں کے شہر تھے وہاں قرآن بھیجے، حتیٰ جمع اللہ الناس بہ علی حرف واحد، یہاں تک کہ سارے مسلمان ایک قرآن پر متفق ہوئے، اقام بہ الحجہ، کسی آدمی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں رہا، دلیل قائم ہوئی، وَأَبَانَ بِهِ أَن مَّن خَالَفَ حَرْفًا مِّنْهُ كَانَ كَافِرًا، لوگ ڈرتے تھے اس بات سے کہ اگر قرآن کریم میں ایک لفظ، ایک حرف کی بھی کسی نے تبدیلی کی نا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ان کا اسلام کے اندر کی قوت کو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے جو شرف ہے کسی سے نہیں ہوا، نہ ابوبکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک کی خصوصیت تھی، فرضوان اللہ علی خلفاء رسولہ وصلوات و رحمہ، اللہ کی رحمت تو اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوں ان خلفاء پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهِ، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں عز و جل ان یجزیہم، کہ اللہ انہیں جزا دے، افضل ما جزا بہ احد من انبیائی علی طاعت ایاہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت پر دنیا میں جو بھی کسی کو اچھی سے اچھی جزا دی ہے، اللہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو اتنی اچھی جزا دے، اور وَلَمْ يَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اسی پہ اس کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان میں سے کسی ایک شخص کی نفرت، اس کے متعلق توہین آمیز چیز ہمارے دلوں میں نہ رہنے دے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ شامل، باوجود اس کے کہ پھر وہی ترجمہ کریں، وہ اس دن حق سے دور تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جو حق سے قریب تھے۔ وَلَا لِمَنْ سَوَاهُمْ مِنْ صَحَابَةِ نَبِيِّهِ، اور اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے
ان کے متعلق کوئی چیز ہمارے دل میں نہ رکھے. واللہ عز وجل نسألہ التوفیق، ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ خدا ان سب کے بارے میں ہمارے دل کو پاک رکھے. یہ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کون حق سے زیادہ قریب ہوگا اور کون حق سے زیادہ دور ہوگا، یہ انہی کا ترجمہ تھا جو کیا ہے. میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا.